سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسی معصوم شہزادی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی زندگی چند برسوں پر مشتمل تھی، مگر ان چند برسوں میں انہوں نے اپنے ایسے مصائب دیکھے کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ اہل دل کی آنکھوں کو نم کرتا رہے گا۔ جی ہاں، ہم آج ذکر کریں گے حضرت سیدہ سکینہ بنت الامام حسین علیہ السلام کا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین کی نہایت ہی پیاری بیٹی تھی۔ آپ کی پرورش مدینہ منورہ کے اس گھرانے میں ہوئی جہاں قرآن کی تلاوت، عبادت، علم، حلم اور رسول اللہ کی تعلیمات پر ہر لمحہ زندگی کا حصہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ننھی شہزادی کے لیے ایک ایسا امتحان مقرر فرمایا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا سفر اختیار کیا تو سیدہ سکینہ بھی اس مقدس قافلے کا حصہ تھی۔ راستے کی سختیاں، گرمی، سفر کی مشقت اور پھر کربلا کی سرزمین جہاں دریائے فرات کے کنارے ہوتے ہوئے بھی اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا، ننھی سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مشکیزہ تلاش کرتی تھی۔ کبھی حضرت عباس کے انتظار میں خیمے کے دروازے پر کھڑی رہتی، کبھی اپنے بابا امام حسین سے پانی مانگتی، مگر بابا کی بے بسی دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ پھر عاشور کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے امام حسین کے اصحاب اور اہل بیت میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے گئے۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب امام حسین نے خیموں میں آخری وداع کیا۔ ہر خیمے میں و بقا تھی، حضرت زینب اشکبار تھی، بچوں کی سسکیاں بلند تھی اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ امام حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا، سکینہ صبر کرنا، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ آخر وہ لمحہ آیا جب امام حسین زمین کربلا پر اپنے رب کے حضور سجدہ آخر میں تھے۔ بعض مقتل کی کتابوں میں روایات کیا گیا ہے اسی دوران ننھی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بے اختیار خیموں سے نکلی، مقتل کی طرف دوڑی۔ انہوں نے اپنے بابا کو زخمی حالت میں دیکھا تو چیخ کر کہتی ہیں، بابا یہ کون ہیں جنہوں نے آپ کی یہ حالت کر دی؟ روایات ہے کہ وہ گریہ اوزاری کرتے ہوئے عرض کرنے لگی، بابا جان مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے آپ کے بغیر کون سنبھالے گا؟ مگر ظلم کی انتہا، ظالم کے دل میں اس معصوم بچی کی آہوزاری کا ذرا بھی خیال نہ آیا اور اس کا دل نہ پگھلا، اس کا دل پتھر کا ہو گیا اور وہ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لیا گیا، آگ لگا دی گئی، خواتین اور بچوں کو اسیری حالت میں کربلا سے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ اس پورے سفر میں سیدہ سکینہ نے بھوک، پیاس، خوف اور بابا کی جدائی کے ایسے کرب برداشت کیے جو کسی بچے کے لیے ناقابل تصور ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق دمشق کے قید خانے میں ایک رات سیدہ سکینہ اپنے والد کو یاد کر کے روئیں، بہت روئیں۔ ان کا معمول تھا کہ وہ روز اپنے بابا کا ذکر کرتی اور آہ بکا کرتی، بہت روتی تھی، بار بار پوچھتی تھی، میرے بابا کہاں ہیں؟ میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ روایات میں ہے کہ یزید کے حکم پر امام حسین کا سر مبارک اس قید خانے میں لایا گیا جہاں پہ آل محمد کے پردہ دار قید تھے۔ ننھی سکینہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جب اپنے بابا کا سر لایا گیا تو سیدہ نے اپنے بابا کے سر مبارک کو سینے سے لگایا، لگی ہوئی وہ خون آلود مٹی صاف کی، پھر بوسے دیے، اتنے بوسے دیے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سیدہ رو رو کے فرماتی ہیں، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ دیکھ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی غم و علم میں ان کی روح اپنے رب کے حضور پرواز کر گئی۔ یوں کربلا کی یہ ننھی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر صبر، وفا، محبت اہل بیت
اور مظلومیت کی ایک لازوال مثال بن گئی۔ سامعین کرام، حضرت سیدہ سکینہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا، دین حق سے وابستہ رہنا، اہل بیت سے محبت رکھنا ایک عظیم سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اور تمام اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے پاکیزہ کردار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق اور انصاف کے راستے پر ثابت قدم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔